کیپٹل ہل کے باہر غم و غصہ، جبکہ اندر قانون ساز مذاکرات میں مصروف۔ وہ زیر حراست بچوں کے لیے ایک قانون اور امیگریشن کے لاتعداد دیگر امور کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یعنی سرحدی سیکیورٹی سے لے کر قانونی دستاویز نہ رکھنے والے ان 8 لاکھ نوجوانوں کی مستقل حیثیت کا سوال جو بچپن میں امریکہ لائے گئے۔ میرے خیال میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم سرحدی سیکیورٹی سخت رکھیں اور امیگریشن نظام میں کچھ تبدیلیاں لائیں۔ ایک ایسی بحث جس سے ووٹنگ ملتوی ہو گئی ہے۔ ایسے کچھ معاملات ہیں جو ہمیں بل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس پر آئندہ ہفتے ووٹ دیں گے۔ اور یہ ایک مجوزہ بل کی ناکامی کے بعد ہوا ہے جو قانونی طور پر امریکہ آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں کمی لا سکتا تھا۔ بہت سے ریپبلکن قانون سازوں کی امریکی صدر کی اس ٹویٹ سے حوصلہ شکنی ہوئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ریپبلکنز کا یہ ووٹ اس وقت بیکار ہوگا جب یہ بل سینٹ میں جائے گا، جبکہ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ زیر حراست بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ قانون سازی ناکافی ہے۔ ان بلوں سے بچوں کو حراست میں رکھنا جاری رہے گا اور یہ بچوں کو حراست کے خلاف حفاظت فراہم کرنے والے اقدامات کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ یہ بل فوری طور پر رکنے چاہیے۔ ہم صدر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بارڈر پر اپنی ظالم پالیسیوں کو ختم کریں۔ یہ پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں، وہی ان کو ختم کر سکتے ہیں، کل کی طرح آدھے اقدامات نہیں۔ لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر کے سخت موقف کا مقصد نومبر میں ہونے والے انتخابات سے پہلے اپنی سیاسی ساخت مضبوط کرنا ہے۔ یقیناً وہ اپنی ووٹر بیس پر توجہ دے رہے ہیں، وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر آئیں اور اس وسط مدتی انتخابات میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد جب صدر ریپبلکن قانون سازوں کو اکٹھا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس بل پر ووٹنگ کے لیے انہیں مزید دباؤ ڈالنا پڑے، جس کے لیے انہوں نے کبھی حمایت نہیں کی، جس سے امریکی سینٹ میں غیر یقینی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔